لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ قوم بھی کتنا قرآن سے مانوس ہے؟ میرا ہر اس باپ سے سوال ہے جو اپنے بیٹی کے جہیز میں قرآن دے رہا ہے. بھائی یہ تو ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جہیز کا سارا سامان ہو اور قرآن نہ ہو. حسن بھائی تو پورے میں نے خود دیکھا ہے، روک دیا قبلہ رکیے جب تک لڑکی رخصت نہیں ہوگی، جب تک قرآن نہ آ جائے اور قرآن کا سایہ نہ ہو. کمال ہے صاحب. جس قوم کو یہ پتا تھا کہ بغیر قرآن کی اگر لڑکی رخصت ہو جائے تو سکون نہیں ملے گا، تو جب اس قوم کے ماننے والوں نے یہ مزاج بنا دیا، ہم نے مزاج بنایا نا کہ قرآن کے سائے میں لڑکی رخصت نہ ہو تو اسے سکون نہیں ملے گا، زندگی میں قرار نہیں ہے. اب آگے بڑھ کے پوچھتا ہوں، کیا قرآن رکھنے سے سکون ملتا ہے یا قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے؟ ایک عجیب سا سوال ہے. تو المیہ ہے صاحب. اس کے علاوہ ہم کتنا قرآن کو استعمال کرتے ہیں؟ میرا خطاب کسی اور سے ہی، ہم چکر میں نہیں پڑتے کہ 73 اور 74 اور 75 والا معاملہ ہی نہیں. اپنے آپ کو دیکھا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہم کتنا قرآن سے مانوس ہیں. لڑکی جانے لگی تو قرآن یاد آیا، جو قرآن جلانے آیا تھا. ابا کی روح نہیں نکل رہی، سورہ یاسین کی تلاوت کر دیجئے تاکہ جسم سے روح نکل جائے. جو قرآن جلانے آیا تھا ہم اسے مارنے کے لیے استعمال کرنے لگے. ہم اتنا ہی تو قرآن سے مانوس ہے. اور اس سے زیادہ کسی کو اعتبار کرانا ہے کہ میں سچا ہوں تو ہم نے قرآن کی قسمیں کھا لی. قسم قرآن کی ہم نے ایسا نہیں کیا. بھائی اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور لگا کہ کسی کو نیلا پیلا اور نہ جانے کون سا جادو ہو گیا ہے، تو پھر کیا کیا؟ قرآن کی ہوا لا کے دو. کبھی ملا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جس کی ہوا میں اتنی شفا ہے، ارے خدایا اللہ اکبر، اس کی آیتوں میں کتنی شفا ہوگی. لیکن یہ تو بتایا نہیں کہ ہمارا استعمال قرآن سے کتنا ہے، رشتہ کتنا ہے. قسم کھانے کے لیے، جہیز میں دینے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب روح نہ نکل رہی ہو تب. اب میری بات کی تصدیق کیجیے گا، جب مجھ سے زیادہ آپ کا تجربہ، سارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ قرآن کا استعمال صوفوں میں، تیجے کی مجلس میں قرآن. اب پہلے ختم بھی ہو جاتا تھا. یہ تو آپ اس بات کی تائید کریں گے، پہلے ختم بھی ہو جاتا تھا. اور ایک طبقہ جسے قرآن نہیں آتا تھا وہ چنا پڑھتا تھا. اے خدایا، ہے نہیں؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ نے مشاہدے میں کی دیکھی ہوئی. بھائی چنا ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ بھائی 2 قرآن بھی ختم ہو گئے اور اتنا سارا چنا رکھا ہوا ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا. وہ انا انزلنا ہو چاہے حمد ہو، کوئی سورہ ہو، بیٹھ کے اس کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا. پڑھنا نہیں جانتا مگر تلاوت تو جانتا ہوں. ارے خدایا اللہ اکبر. بھائی اسے احساس تو تھا. ایک طبقہ بٹ گیا، ایک جو قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بیٹھا ہوا نہیں جانتا، تلاوت پڑھنا نہیں جانتا، ریڈنگ نہیں جانتا، مگر بیٹھ کے کیا اس نے قرآن پڑھنے والے کا ساتھ چھوڑا؟ جب تک وہ پڑھتا رہا تب تک یہ بھی پڑھتا رہا. سبحان اللہ ہے. اب عالم چھوڑیے ساری باتیں، میں تو بہت عجیب بات کرتا ہوں. وہ بیٹا جو قرآن خوانی کے لیے التماس کرتا ہے وہ بھی قرآن لے کے نہیں بیٹھتا. دیکھیں میرا مزاج ہے، میں ایسی باتیں کرتا ہوں صاحب. وہ بیٹا جو پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے ابا کے لیے قرآن پڑھ دیجئے گا، وہ بھی قرآن لے کے نہیں بیٹھتا. میں نے کبھی یہ کہا تھا جیسے نماز وحشت قبر کی گزارش بیٹا کھڑا ہو کے پوری قوم سے کرتا ہے. سب پڑھ سکتے ہیں مگر بیٹا ہی نہیں پڑھتا. پڑھتا ہے. دیکھیے بات پریکٹیکل لائف کی ہے. جو اعلان کر رہا وہی نہیں پڑھ رہا. تو جسے اپنے باپ کی فکر نہ ہو وہ لوگوں سے گزارش کرے تو وہ پڑھ دے نہ پڑھ دے، کیا معاملہ ہے؟ تو تلاوت میں معاملہ. تو ہمارا استعمال قرآن کا کہاں اب آ گیا؟ صوفوں میں. پھر ایک صاحب کو ہم نے پکڑ لیا کہ جہاں روح نکلی ہے وہیں آ کے تلاوت کیجئے گا آپ. یہ اب ذرا سا چپتا ہوا میٹر ہے صاحب. جہاں روح نکلی ہے 40 دن تک وہیں، نہ دائیں نہ بائیں،
ایک دم وہیں. اور جس نے پہلے دن پڑھ دیا وہی 40 دن پڑھے گا بیچارہ. تو لوگ بچتے ہیں میں کیوں پڑھوں 40 دن تک، اگر میں نہ رہوں تو پھر کیا ہوگا. پھر سہارا اس کا لیا گیا، تلاش ہے مؤذن صاحب پڑھیں گے، فلاں صاحب پڑھیں گے. اب ہم نے جب جا کے دیکھیے، بات میری چاہے جیسی بھی لگے، مزاج ہے میں بات کہہ رہا ہوں، اب ہم پکڑ کے لائے آپ 40 دن تک قرآن پڑھ دیجئے، چاہے وہ جیسا پڑھیں، چاہے وہ جیسا پڑھیں. انہیں پتہ نہ ہو کہ وقف کیا ہے، وصل کیا ہے، وقف لازم کیا ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. انہیں تو پڑھنا ہے لیکن پڑھوا ان سے رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. معاملات تو بڑے عجیب ہیں. اب وہ پڑھ رہے 40 دن تک، ہم بچے ہوئے جبکہ ہم اچھا پڑھنا جانتے ہیں. 40 دن ہے نا، بانٹ لو، 10 دن یہ پڑھیں گے 10 دن وہ پڑھیں گے، کیا جا رہا ہے. اور کتنا بہتر ہوگا کہ مرنے والے کی اولاد اس کے لیے قرآن پڑھے. لیکن یہ بات مولوی عروج کر رہا ہے 2021 میں. 2030 میں باپ پڑھائے گا ہی نہیں، ابا قرآن کی تعلیم دیں گے ہی نہیں، تو پھر بچہ پڑھے گا کیسے. اور قرآن تو مظلوم ہے صاحب، ہر معاملے میں مظلوم ہے. ٹیوشن کی فیس 2000 جائے، قرآن پڑھانے والے کو 200 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے تو پڑھواؤ. مرنے کے بعد بیٹے سے یہ کہنا کہ ایک پویم پڑھ کے قبر پہ ایصال ثواب کر دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو خیر میں موضوع کو سمیٹتا ہوں کیونکہ جلدی. تو ہمارا استعمال قرآن کہاں کہاں ہے. سب سے پہلا بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی میں دیں گے. جہیز میں قرآن جانا چاہیے. مرتے وقت قرآن سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی ایک ہو تاکہ جلد سے جلد یہ جائیں، رخصت ہو جائیں. اس کے علاوہ صوم میں پڑھ رہے ہیں ہم قرآن، کیا قرآن آیا تھا موقع کے استعمال کے لیے؟ بس یہ میرا مقصد ہے. کیا قرآن اسی لیے آیا تھا کہ جب تمہیں ضرورت ہو؟ قرآن آیا تھا زندگی میں اتارنے کے لیے. قرآن آیا تھا اس لیے یہ کتاب آئی ہے تاکہ نظام زندگی ہمارا قرآنی اعتبار سے ہو. ہم جیے تو قرآنی قانون کے اعتبار سے، ہمیں موت بھی آئے تو قرآن کے قانون